بطخ کے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے پیٹھ پر چڑھ کر تالاب میں تیرتے ہیں. جب وہ ان کی ماں تیرتی ہیں تو ان کے پیٹھ پر ان کے بچے بیٹھے رہتے ہیں. یہ منظر آپ سب نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا. یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا ہے. جب بچے کچھ بڑے ہوتے ہیں تب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں جھٹک دیتی ہے بچوں کو، اور جھٹکنے کے دوران کے بعد بچے جب پانی میں گر جاتے ہیں تب ان کا جو فطرتی جو ان کی جو کوالٹی ہے وہ نکھر کر آتی ہے. اب وہ پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگتے ہیں اور اسی کوشش میں وہ پانی میں تیرنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک اس کے الٹے اگر ہم سوچیں کہ اگر بطخ جو اپنے بچے کو نہیں جھٹکے تو کیا ہوگا، یعنی ہمیشہ اس کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر ہی ندی میں خود تیرتی رہے، تو کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بچے جب بڑے ہوتے جائیں گے اس کے بوجھ سے ہی اس کی ماں دب جائے گی اور وہ مر جائے گی. پھر دوسری طرف یہ بھی ہوگا کہ اس کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے اور ہمیشہ اس کو ماں کا سپورٹ ملتا رہا اور وہ اپنا جو مین فن ہے تیرنے کا اس سے وہ محروم رہ جائیں گے، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. اب اسی کو ہم اگر زندگی میں ہم اپنا کر دیکھیں تو یہ ہم اور آپ کی زندگی میں یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ وقت پر جھٹکنا. اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ان کے سوالوں کو حل کرتا رہے تو ان کے اسٹوڈنٹ کبھی اس لائق نہیں بنیں گے کہ وہ پرابلم کو کبھی خود سے بھی حل کر پائیں. ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم اپنے بچوں کو ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرائیں گے تو ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ زندگی میں اپنے ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکیں اور زندگی میں آنے والی چنوتیوں کا، پریشانیوں کا سامنا کر سکیں. تو کبھی کبھی جھٹکنا اور وقت پر ساتھ چھوڑ دینا اور باہر سے کھڑے ہو کر موٹیویشنل سپورٹ کرنا یہ ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو کسی کی جدائی اس بات کا احساس ہے، اس بات کی آگاہی ہے کہ اب ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی ہے. کسی کے ذریعہ کہی گئی بات جو ہمارے دل میں اتر جاتی ہے اس کے بعد سے ہی پھر آدمی کے سوچنے سمجھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. محبت کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ گود میں ہی رکھا جائے. محبت کا یہ مقصد ضرور ہوتا ہے کہ اس کو وقت آنے پر اس کو تنہا ضرور چھوڑا جائے تاکہ وہ خود سے اپنی زندگی کو جینے کے لائق بنے. یہ ہر جگہ یکساں لاگو ہوتا ہے. اگر ایسا نہیں ہو تو پھر انسان کے اندر کی جو خصوصیات ہے وہ ابھر کر سامنے نہیں آ سکتی.